الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله واجب الاحترام سامعین عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں دوران خطاب میں نے ایک مسئلے کی وضاحت کی، جو مسئلہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پہ عمران خان کے چوکھٹ بوسی سے شروع ہوا اور میڈیا پہ ایک ہنگامہ برپا ہوا، اور بدقسمتی سے جنہیں شرک کی تعریف ہی نہیں آتی انہوں نے شرک کے فتوے لگائے، بدعت کے فتوے لگائے، حرام کے فتوے لگائے، اور اکثریت ان لوگوں میں وہ تھی جن کو نہ عمران سے غرض تھی نہ عمران کے عمل سے غرض تھی، بلکہ ان کی غرض مسلک اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کو ٹارگٹ کرنا تھا، مزارات اولیاء کو ٹارگٹ کرنا تھا، اور کئی بدبختوں نے بڑی غلیظ زبان استعمال کی اور اولیاء کاملین کے متعلق خوب سے باطن کا اظہار کیا۔ اور میں نے پچھلے وہ جو میرا کلپ وائرل ہوا ہے اس میں نے بار بار یہی کہا کہ یہ عمران خان کا دفاع ہرگز نہیں ہے، یہ مسلک کا دفاع ہے۔ اس کی گونج کافی دور تک سنائی دی، تقریباً 14 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس کو دیکھا، اور پھر عمران خان کے حواریوں نے بددیانتی یہ کی کہ وہ 15 منٹ کا کلپ تھا، 10 منٹ کا چھوڑ کے آخری 4-5 منٹ کا جو ان کے مطلب کی چیز تھی وہ انہوں نے ڈال دی۔ یہ خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ شرعی مسئلے کو اہمیت نہیں دیتے، ایک فاسق و فاجر انسان کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، یہ ظلم عظیم ہے اور دین کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ ہے۔ سامعین عزیز شام، جب وہ کلپ وائرل ہوا تو ماشاءاللہ پھر عمران خان کی بچت ہو گئی، اور میرے ساتھ جو ہاتھ کیا لوگوں نے، مجھے عزیز بتا رہے تھے کہ روزانہ ہم 600-700 کمنٹس ڈیلیٹ کرتے ہیں جس میں ننگی زبان، گالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس ہوتے ہیں۔ خیر ان چیزوں سے تو ہم باہر نکل آئے ہیں، ہمارے متعلق کون سی
کیا پوسٹ ڈالتا ہے، اب یہ چیز اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہمارے لیے. سوشل میڈیا ہے، ہر قسم کی بولی بولی جا رہی. مگر ان میں ہزاروں کی تعداد میں وہ کمنٹس ہیں، کم و بیش نہ کرتے 2500 سے زائد تو کمنٹس خود میں نے پڑھے ہیں. غیروں نے تو جو کچھ کرنا ہوتا ہے، اپنے بھی بڑی زیادتیاں کرتے ہیں اور تکلیف کوئی اور ہوتی ہے، اظہار کسی اور طریقے سے ہوتا ہے. خاص طور پہ بد مذہبوں کی طرف سے، اور کچھ جاہل اپنے بھی ایسے ہیں جن کی طرف سے سب سے زیادہ جس ہستی کو ٹارگٹ کیا گیا وہ امام اہل سنت کو ٹارگٹ کیا گیا. سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ. جہاں آپ کو کرٹیسائز کیا گیا، وہاں ایک خاص چیز جو اعلی حضرت کی طرف منسوب کی گئی اور جس میں بار بار مجھے توجہ دلائی گئی کہ اس کو دیکھیں، تم عجیب آدمی ہو، ادھر سے اعلی حضرت سے اپنے عقیدت کا بھی اظہار کرتے ہو اور تم پھر بریلی شریف کا خلیفہ بھی ہو، ادھر سے تمہیں خلافت بھی ملی ہے، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اعلی حضرت نے تو اس کو حرام کہا ہے، آستانہ بوسی کو، قبر بوسی کو، چوکھٹ بوسی کو. اس کو تو اعلی حضرت نے حرام کہا ہے. اور اس حوالہ سے یہ 22ویں جلد میں نے مناسب سمجھا کہ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اعلی حضرت کا موقف کیا ہے. بالکل سراسر بہتان ہے، جھوٹ ہے جو اعلی حضرت کی طرف منسوب کیا گیا، جس کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے اعلی حضرت کے عقیدے سے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلی حضرت نے دست بوسی کو، قدم بوسی کو، قبر بوسی کو، چوکھٹ بوسی کو کہیں بھی حرام نہیں لکھا. یہ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں. جس کو خارش ہو، شوق ہو، تو الحمدللہ یہ اعلی حضرت کا خادم بیٹھا ہے، آپ آ جائیں. اعلی حضرت نے صرف احتیاط بتائی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حرام نہیں لکھا، اعلی حضرت نے حرام نہیں لکھا. ایک بات. دوسری بات، اچھی طرح آپ ذہن نشین فرما لیں کہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مسئلہ میں اعلی حضرت کی فکر کیا ہے، مسلک اعلی حضرت کیا ہے، اعلی حضرت کا نظریہ کیا ہے، وہ آپ یوں کھول کے کسی ایک عبارت سے اخذ نہیں کر سکتے. اعلی حضرت کا یہی طرہ امتیاز ہے اور اعجازی شان ہے کہ اعلی حضرت دیگر تمام دلائل کو بڑے فراخ دلی کے ساتھ لاتے ہیں، چاہے وہ اعلی حضرت کے اپنے موقف کی جتنے خلاف کیوں نہ ہو، اعلی حضرت اس کو بھی بیان کرتے ہیں. اب ایک اعلی حضرت کے عقیدے کے خلاف ایک ریفرنس کوٹ کیا گیا، ایک بندے نے وہی مقام کھول کے پڑھ لیا، کیا جی اعلی حضرت نے لکھا. اور بد نصیب آدمی، تو ساری عبارت تو پڑھ، پورے مسئلے کو تو پڑھ. اعلی حضرت تو دلائل اکٹھے کر رہے ہیں، اعلی حضرت کا اپنا عقیدہ کیا ہے، یہ بہت خاص بات ہے.
جتنے اعلیٰ حضرت کے سننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں ایک باریک بات کرنے لگا ہوں۔ جب بھی فتاوی رضویہ شریف سے آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو پڑھنا چاہیں کہ اعلیٰ حضرت کی اپنی رائے کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی اپنا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، تو پھر آپ فتاوی رضویہ شریف کھولیے، جہاں پہ اقولو کے لفظ آئیں گے، کیا اقولو، یا پھر اقولو وباللہ التوفیق کے الفاظ آئیں گے، وہ جو تحریر آگے ہوگی وہ اعلی حضرت کا نظریہ ہوگا۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ اب جناب والا قبر کے چومنے کے حوالہ سے جو مجھے جاہل کہا گیا یا گالیاں دی گئیں وہ تو اپنی جگہ نا، میں ان کی جہالت کا تھوڑا علاج کرنے لگا ہوں۔ جنہوں نے کہا تمہارے احمد رضا نے لکھا قبروں کو چومنا حرام، بھائی کہاں لکھا؟ پوسٹ بنا دی فتاوی رضویہ شریف 22ویں جلد اور جناب والا صفحہ 474 پہ اعلیٰ حضرت نے لکھا قبروں کو چومنا حرام ہے۔ یہ پوسٹ بنا کے ڈال دی۔ اب ظاہر بات ہے سوشل میڈیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کون کیا لکھ رہا ہے، کون کمنٹس دے رہا ہے، کون جناب والا کوئی پڑھا ہے نہیں پڑھا۔ فتاوی رضویہ شریف لوگوں نے کھولنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، پوچھنا نہیں ہے، اور مکھی پہ مکھی ماری جا رہی ہے۔ اور جو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، دیکھیں جی فلاں جلد فلاں صفحہ، اور یہ سیالوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اور بھائی آپ نے اس 22ویں جلد، پہلی تو بات یہ کہ فتاوی رضویہ شریف دیکھا ہے آپ نے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد آپ نے کھول کے دیکھی ہے؟ صفحہ 474 پڑھ کے دیکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، یا اعلیٰ حضرت کی اپنی رائے ہے یا کسی کے متعلق لکھا؟ ٹھیک ہے، اب آئیے جو سب سے زیادہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کو وائرل کیا گیا اور یہ اعتراض کیا گیا کہ جی اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ سامعین عزیز شام، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، 22ویں جلد ہے۔ 22ویں جلد کے صفحہ 425 پہ سیدی اعلیٰ حضرت ایک رسالہ لائے، جس رسالے کا ٹائٹل ہے الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کے بارے میں پاکیزہ مکھن، پاکیزہ دلائل، بھرپور دلائل، سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کے حوالہ سے پاکیزہ مکھن کا کیا مطلب ہے؟ پاکیزہ زبدہ کہتے ہیں مکھن کو، پاکیزہ دلائل۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ لائے کہ سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ حرام ہے۔ سجدہ عبادت کفر ہے، سجدہ تعظیمی بولیے۔ جس طرح پہلی امتوں میں جس طرح آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہیں، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، اسی طرح جو ہے وہ دیگر حوالہ جات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو چونکہ امت مصطفیٰ میں یہ ممنوع ہے، منع کیا گیا۔ اب جو اعلیٰ حضرت نے یہ رسالہ لکھا نا الزبدۃ الزکیہ، اس میں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے اسی 22ویں جلد صفحہ 432 پہ 6 فصلوں میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، اس کو 6 فصلوں میں منقسم کیا، 6 فصلوں میں تقسیم کیا۔ پہلی فصل قرآن حکیم سے سجدہ تحیت کی تحریم، یعنی قرآن حکیم سے ثابت کیا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے 40 حدیثوں سے صفحہ 437 پہ 40 حدیثوں سے سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا، اور 40 حدیثیں اس عنوان سے لائیں کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، سجدہ تحیت حرام ہے۔ پھر آگے جا کے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
صفحہ 458 پہ تیسری فصل 150 نصوص فقہ سے یہ ثابت کیا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اب یہ جو تیسری فصل ہے جس میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 150 نصوص فقہ سے یہ ثابت کیا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، سجدہ تعظیمی حرام ہے، کیا؟ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اس میں اب یہ جو فقہی نصوص ہیں ان کی دو نوع اعلیٰ حضرت نے بیان کی، نوع اول 3 قسم بیان کی اور نوع دوم بھی 3 قسم بیان کی۔ جو نوع دوم ہے اس کا ٹائٹل ہے متعلق مزارات، اس کی بھی 3 قسمیں بیان کی، اور قسم اول کا عنوان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ نہیں، اعلیٰ حضرت کا نظریہ نہیں، عنوان کیا ہے؟ اب اس عنوان کے تحت اعلیٰ حضرت کا اس عنوان کے ساتھ میچ کرتا ہے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ یا نظریہ، وہ آگے پڑھیں گے۔ یہ صرف عنوان دیا، عنوان کیا ہے؟ قسم اول، مزارات کو سجدہ یا ان کے سامنے زمین چومنا حرام، قبر کا تو ذکر ہی نہیں، اور حد رکوع تک جھکنا ممنوع۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ٹائٹل باندھا ہے، عنوان دیا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اب یہاں مزارات کو سجدہ لکھ دیا، حرام ہے نہیں لکھا، کفر ہے نہیں لکھا۔ اب سجدہ صرف قبر کو حرام نہیں کفر بھی ہے، تو پھر یہ تو آگے وضاحت آئے گی کفر ہے حرام ہے کیا ہے۔ پھر جناب قبر کے سامنے کی زمین چومنا یہ حرام ہے، کس صورت میں حرام ہے؟ تحیت کی صورت میں حرام ہے یا برکت کی نیت سے چومنا حرام ہے؟ پھر حد رکوع تک جھکنا ممنوع، کیا حد رکوع تک کوئی بھی جھکے تو یہ منع ہے، حرام ہے؟ حد رکوع تک جھکنا، کیا رکوع کی نیت سے جھکنا حرام ہے، تحیت کی نیت سے جھکنا حرام ہے، یا قدم چومنے کی نیت سے جھکنا حرام ہے، ہاتھ چومنے کی نیت سے جھکنا حرام ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بزرگوں کے جوتے اٹھانے کے لیے جھکنا حد رکوع تک حرام ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسے منہ اٹھا کے ٹوں ٹوں کرنا شروع کر دینا، پہلے پڑھو تو صحیح سیدی اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ عنوان دیا، ٹائٹل دیا اعلیٰ حضرت نے۔ اب آگے سیدی اعلیٰ حضرت نے دیانتداری کے ساتھ دلائل لائے۔ پہلی دلیل ملا علی قاری کی لائی کہ ملا علی قاری لکھتے ہیں جسے روضہ رسول پر زیارت کی توفیق ملے وہ یاد رکھے کہ روضہ رسول کی دیوار کو نہ چومے، نہ چمٹے، نہ روضہ رسول کا طواف کرے، نہ جھکے، نہ زمین کو چومے، یہ بدعت قبیحہ ہے۔ یہ ملا علی قاری نے لکھا۔ اب اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا اقولو، میں کہتا ہوں بوسے میں اختلاف ہے، حرام نہیں لکھا، بوسے میں اختلاف ہے، اور چھونا اور چمٹنا بھی اسی کی مثل سے ہے، احوط منع ہے، یعنی زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ منع ہے، حرام کا فتویٰ نہیں ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ احتیاط بتائیے بزرگوں نے، احوط یعنی زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ منع ہے، اور اس کی علت کیا ہے؟ خلاف ادب ہے، یعنی ادب اس چیز سے روکتا ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں کہ وہ بات نہیں جو ملا علی قاری نے بوسہ دینے کے بارے میں صادر فرمائی، وہ بعض ارکان قبلہ کے خواص میں سے ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یعنی یہ چومنا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ائمہ اکرام نے مصحف شریف یعنی قرآن مجید کو چومنا، علماء اکرام کے ہاتھوں پاؤں کو چومنا مستحسن ہونے کی صریح فرمائی، اچھا ہونے کی صریح فرمائی، نیز روٹی کو بوسہ دینے کی صراحت فرمائی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ، بات سمجھ آ گئی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گو کے بوسے میں اختلاف ہے، اور احوط کیا ہے، زیادہ احتیاط کیا ہے کہ نہ چومیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں کہ یہ حرام ہے یا بدعت ہے، نہ حرام ہے نہ بدعت ہے، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے۔ کیا ہے؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پیچھے ہٹ کے چومنے سے اعراض کرے۔ اور ملا علی قاری کا جو حوالہ لکھا پھر اسی حوالے کو رد بھی فرمایا کہ جو ملا علی قاری سے جو بات صادر ہوئی نا بوسہ دینے کی صورت میں کہ انہوں نے کہا کبھی ہے، بدعت ہے، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ائمہ اکرام نے
قرآن مجید چومنے کو، علماء کرام کے ہاتھ پاؤں چومنے کو احسن قرار دیا اور روٹی کو بوسہ دینے کی شرائط فرمائی۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو جس مقام سے حضرات نے یہ پوسٹیں بنا کے ڈالی ہیں، ان کی دیانتداری ان پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ پوسٹ ڈالیں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ نہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ اس طرح بزرگوں پر تہمت کیوں لگاتے ہیں؟ اور اگر اعلیٰ حضرت کا یہی عقیدہ ہوتا، اعلیٰ حضرت قبر بوسی کو حرام کہتے، دست بوسی کو حرام کہتے، قدم بوسی کو حرام کہتے، آستانہ بوسی کو حرام کہتے، یا چوکھٹ بوسی کو حرام سمجھتے، تو یہی 22ویں جلد ہے اور جناب والا فتاوی رضویہ شریف کی، اس پہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک اور رسالہ ہے، ابر المقال فی استحسان قبلۃ الاجلال، بوسہ تعظیمی کے مستحسن ہونے میں درست ترین کلام۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہی 22ویں جلد ہے، یہی فتاوی رضویہ شریف ہے، اعلیٰ حضرت نے بوسہ کے مستحسن ہونے پہ، احسن ہونے پہ، جائز ہونے پہ پورا رسالہ لکھا۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، مجھے الحمدللہ میں مرید ہوں حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمت الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا۔ میں 9 سال کا تھا، میں ان کا مرید ہوا تھا۔ حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کے میں مرید ہوں، اور خلافت مجھے بریلی شریف سے ہے، اور دونوں ہستیوں جن سے مجھے روحانی فیض ہے، دونوں اس بات کو جائز سمجھتی ہیں۔ اور حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے تو تقبیل المزار پہ پورا رسالہ لکھا کہ مزارات کو چومنا، قبر کو چومنا جائز ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے بھی اس پہ رسالہ لکھا، سیدی اعلیٰ حضرت بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اب میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، جب میرے حضور پیر سیال لجپال حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمت الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، فوراً جناب وہاں کے شرطوں نے پکڑ لیا، اوے بابا ادھر آ، چوما کیوں ہے؟ فرمایا چوما ہے نا؟ کہا نہیں، یہ چومنا سجدہ ہے۔ سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا میں سجدہ نہیں کر رہا، میں چوم رہا ہوں۔ کہا نہیں نہیں، یہ چومنا سجدہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اس طرح ہے، کسی اپنے بڑے عالم سے بات کرواؤ۔ انہوں نے کہا میں نا؟ آپ نے فرمایا میں آپ سے بات نہیں کرتا، مجھے بڑے مفتی سے۔ انہوں نے کہا جی سب سے ہمارا جو مفتی عرب ہے، مفتی مکہ ہے، اس کے پاس آپ کو لے جاتے ہیں۔ کہا لے جاؤ۔ جب جناب والا اس مفتی اعظم مکہ کے پاس لے کے گئے، جو قاضی القضاء چیف جسٹس تھا ان کا، اس کے پاس لے کے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کے بندے مجھے پکڑ کے لے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ سجدہ کرتا ہے۔ آپ نے کہا میں نے چوما ہے، سجدہ نہیں کیا۔ کہا ایک ہی بات ہے۔ کیا ہے؟ جس طرح راغب نعیمی نے کہا 19-20 کا فرق ہے، سمجھ نہیں گئی؟ کہا ایک ہی بات ہے۔ کہا اچھا مناظرہ کرنا ہے؟ ہاں کرنا ہے۔ تو پھر میرے حضور سیدی و مرشدی آقائی مولائی حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمت الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی آپ فرماتے اچھا میں تم سے مناظرہ کرتا ہوں، مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں 2 رکعت نفل پہلے پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا پڑھ لو۔ اب انہوں نے جناب میرے حضور پیر سیال لجپال نے نیت باندھی، ہاتھ باندھے، ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، قل شریف پڑھی، پڑھ کے پھر رکوع کیا، پوری طرح رکوع کیا، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہا، پھر کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہا، ربنا لک الحمد بھی کہا، پھر چلے گئے سجدے میں۔ اب سجدہ نہیں کیا، جو ہی گئے نا جناب والا سجدے میں، تو کیا کیا؟ یہ زمین ہے تو جناب یوں کر کے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پورے 2 نفل پڑھ کے نا سلام پھیرا۔ تو انہوں نے کہا او بابا مناظرہ بعد میں ہوگا، تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا تم نے سجدہ کیا ہی نہیں۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہا تو نے چوما۔ کہا ہم کو یہی تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ سجدہ اور ہوتا ہے، چومنا اور ہوتا ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا یار اس بابے کو چھوڑ دو، جو کرتا ہے کرنے دو۔ میں نے کہا سجدہ اور ہوتا ہے پاگلو، چومنا اور ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اسی طرح سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام رضا رحمت اللہ علیہ چوکھٹ بوسی، قدم بوسی، دست بوسی، آستانہ بوسی، قبر بوسی، پورے دلائل لائے اور ابر المقال فی استحسان قبلۃ الاجلال، بوسہ تعظیمی کے آسن اچھا درست ہونے کے درست ترین کلام، اس پہ اعلی حضرت نے یہ فتح رضویہ شریف کی 22ویں جلد میں پورا رسالہ لکھا کہ بوسہ دینا جائز ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے جناب والا حرمت کے حوالے سے جو اعلی حضرت دلائل لائے، جب بھی اعلی حضرت کو پڑھو پہلے یہ دیکھو اعلی حضرت کا کمال یہ ہے، خدا کی قسم اعلی حضرت کو پڑھو، اعلی حضرت سے تمہیں پیار ہو جائے گا۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے، لمبی تحریر لکھتے ہوئے دائیں بائیں نکل جاتے ہیں۔ یہ خاصہ اعلی حضرت کا ہے کہ ایک ہی عنوان پہ 100 صفحات بھی لکھ جائیں، اعلی حضرت نفس مسئلہ سے نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں۔ یہ تو کمال ہے اعلی حضرت کا۔ ایک لفظ بھی جو ٹائٹل اور عنوان سے جو لاتے ہیں نا رسالہ، اس کے دائیں بائیں نہیں جاتے اعلی حضرت۔ اب اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ رسالہ لایا، پہلا سوال اس پہ اعلی حضرت سے کیا ہوا؟ اعلی حضرت سے پہلا سوال ہوا کہ جی ہمارے شہر میں بیت اللہ شریف سے بطور برکت ایک غلاف آیا جو 2 گز لمبا ہے، 100 گز چوڑا ہے، وہ ہم نے مسجد کی دیوار پہ لٹکایا ہوا ہے اور لوگ 5 وقت نماز کے بعد فارغ ہوتے ہیں، اس کو بوسے دیتے ہیں، بعض اوقات رش بن جاتی ہے۔ تو یہ بتائیے اس کو بوسہ دینا ہمارے لیے جائز ہے؟ اب اس پہ سیدی اعلی حضرت جواب، اب یہ جو جواب دیا نا کئی صفحات پہ مشتمل ہے، اس میں سب سے پہلے جو سطر ہے جواب کی وہ کیا ہے؟ فرمایا بوسہ تعظیم شرعن عرفن انحائے تعظیم سے ہے، یعنی تعظیم کی قسم سے ہے۔ بوسہ تعظیم شرعن عرفن یہ تعظیم کی ہی قسم سے ہے۔ اسی قبیل سے بوسہ آستانہ کعبہ، بوسہ مصحف شریف یعنی قرآن مجید، اور بوسہ نان یعنی روٹی کو چومنا، بوسہ دست و پائے علماء و اولیاء۔ بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا اسی طرح خانہ کعبہ کے آستان پاک پہ بوسہ دینا، قرآن مجید کو بوسہ دینا، روٹی کو بوسہ دینا، اور اولیاء اور علماء کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینا یہ جائز ہے۔ آگے پھر اعلی حضرت نے دلائل کا تو انبار لگا دیا، اور پھر یہ آگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا کہ وہ منبر رسول کو ہمیشہ چومتے تھے۔ پھر آگے جا کے انہوں نے جناب کتاب الشفاء شریف کا حوالہ دیا کہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم ہستی کتاب الشفاء شریف میں یہ لکھتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں کو چومنا، خاک مدینہ کو چومنا، دیوار مدینہ کو چومنا، آئے ہائے ہائے یہ جائز ہے۔ پھر جناب حضور کے نعلین کے نقشے کو چومنا، یہ سارے تفصیل سے اعلیٰ حضرت لائے۔ تو اعلیٰ حضرت کیسے حرام کا فتویٰ دیا بھائی؟ پھر آگے آئیے اسی رسالے میں یہی 22ویں جلد یہی فتح رضویہ شریف صفحہ 366 کھولیے، سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا علماء دین اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی قبر پہ جانے کے وقت دروازے کی چوکھٹ کو چومنا، دروازے کی چوکھٹ کو چومنا شرن کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہیں اصل کلی یہ ہے، یعنی کلیہ اور قاعدہ ضابطہ اصول کیا ہے؟ اصل کلی یہ ہے کہ تعظیم ہر منتسب بارگاہ کبریا، یعنی جو اللہ کی طرف منسوب، جن کو اولیاء اللہ آپ کہتے ہیں،
علل خصوص محبوبان خدا انہائے تعظیم حضرت عزت جل و علا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ دوسری آیت وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ سیدی اعلیٰ حضرت پہلے تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف منسوب شخصیات ہوتی ہیں جن کی پہچان اللہ والا ہونے کی نیت سے ہوتی ہے کہ یہ اللہ والا ہے، تو ان کی تعظیم واجب ہے کیونکہ یہ ہستیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والا ہے تو یہ دل کا تقوی ہے۔ فرمایا یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم دل سے کرو۔ پھر آگے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء اکرام قدیماً حدیثاً یہ تصریح فرماتے ہیں کہ حرمت المسلم حیاً و میتاً سواء، کہ زندہ اور مردہ چاہے وہ مسلمان زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے ان کی حرمت کا حکم ایک ہی ہے، مسلمان زندہ یا مردہ حرمت یکساں ہے۔ لہٰذا علماء نے وصیت فرمائی کہ قبر سے اتنا ہی قریب ہو جتنا زندگی دنیا میں صاحب قبر سے قریب ہوتا تھا، یعنی جتنا دنیا میں آپ بزرگوں کے قریب ہوتے تھے اگر زندگی میں ان کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے تو ان کے قبر چومنے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر دلائل لائے اور پھر آگے جا کے صفحہ 369 پہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں شک نہیں کہ آستانہ بوسی عرفاً انہائے تعظیم سے یعنی تعظیم کے قبیل سے اور شرعاً اس سے منع ثابت نہیں، تو حکم جواز ہی چاہیے۔ بات سمجھ آئے گی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں، جو آستانہ بوسی ہے عرف عام میں اس کو تعظیم سے گنا جاتا ہے اور شرعاً اس سے منع بھی نہیں کیا گیا، تو پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا جواز کا۔ اقول وباللہ التوفیق، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں کہ یہاں ایک دقیقہ انیقہ اور ہے جس پر اطلاع نہیں ہوتی، مگر اللہ کی توفیق سے شرع مطہرہ کا وہ قاعدہ عظیمہ جلیلہ معروفہ مشہورہ ہے کہ الامور بمقاصدہا، کہ امور میں مقاصد کا اعتبار ہوتا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو تمہارا مقصد کیا ہے۔ آگے انما الاعمال بالنیات والی حدیث بھی لکھ دی کہ عمل کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے۔ تو یہ پورا رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا، یہ پڑھ لیجئے، بالکل اس میں اعلیٰ حضرت نے آستانہ بوسی کو جائز لکھا ہے۔ پھر آگے صفحہ 379 یہی فتح رضی شریف 22ویں جلد، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ علماء اور اولیاء اور معظمان دین ان کے ہاتھ پاؤں چومنا کیسے؟ سیدی اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں اولیاء علماء و معظمان دین کے ہاتھ پاؤں چومنا مستحب بھی نہیں بلکہ سنت ہے۔ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین خود زمانے رسالت میں رائج تھا، جس پر بکثرت حدیثیں ہم نے اپنے فتووں میں ذکر کی۔ قدم چومنا، پاؤں چومنا، ہاتھ چومنا، اس پہ اعلیٰ حضرت نے بالکل واضح رکھا کہ یہ صرف مستحب بھی نہیں مسنون ہے۔ اور اسی صفحے پہ صفحہ 379 پہ آگے چلے جائیے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ مسجد کے اندر تمام لوگ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں اور بعض لوگ پاؤں پڑھتے ہیں عالم دین کے۔ اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے فرمایا پاؤں پڑھنا بیں مانا کہ پاؤں پر سر رکھنا ممنوع ہے، اور پاؤں کو بوسہ دینا اگر کسی معظم دینی کی تعظیم معظم دینی کی تعظیم دینے کے لیے ہو تو جائز بلکہ سنت ہے، اور احادیث قصیرہ اس پر ناطق ہیں۔ اور دنیاوی تعظیم کے حوالے سے اگر یہ کیا جائے تو مطلقاً ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ محض قدموں پہ سر رکھنا یہ ممنوع ہے، مگر قدموں کو چومنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اس پہ کثیر حدیثیں ہیں۔ اور آگے چلیے جی، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پھر جناب والا صفحہ 401 یہی فتح رضیہ شریف، یہی 22ویں جلد، سیدی و سندی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، فتح رضیہ شریف 22ویں جلد صفحہ 401 پہ سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ ولی کی قبر کو بوسہ دینا جائز ہے؟ بعض اس کو جائز کہتے ہیں، بعض اس کو ناجائز کہتے ہیں۔
اور جو جائز کہتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے. اب یہ جو سائل ہے نا اس نے سوال کے اندر یہ دلائل دیے کہ یہ جواز کے جائز ہونے کے دلائل دیے جاتے ہیں. آپ اعلی حضرت سے پوچھا گیا آپ اس پہ کیا فتویٰ دیتے ہیں, اور وہ جناب والا جو سوال میں دلائل دیے گئے وہ کیا ہیں. سائل نے یہ سوال کرتے ہوئے عرض کی سیدی اعلی حضرت سے کہ جو لوگ قبر کو چومنے کو جائز کہتے ہیں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے قبر پر چہرہ رگڑا. وہ دلائل یہ دیتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا, اور یہ بات جو ہے وہ مستدرک الصحیحین کے اندر بھی موجود ہے, مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت جو ہے وہ بڑا مشہور واقعہ جو ہے نا حضرت ابو ایوب انصاری کا کہ انہوں نے قبر رسول کو مروان کے دور میں چوما, تو یہ دلیل پکڑتے ہیں. پھر آگے فتاوی عالمگیری کا حوالہ دیا لا بأس بتقبیل قبر والدیہ, کہ فتاوی عالمگیری میں بھی یہ موجود ہے کہ اپنے والدین کی قبر کو بوسہ دینے میں حرج نہیں. پھر سوال میں ہی یہ لکھا گیا کہ علامہ عینی شارح بخاری عمدۃ القاری شرح بخاری وہ لکھتے ہیں ان تقبیل الاماکن الشریفۃ علی قصد التبرک وکذالک تقبیل ایدی الصالحین وارجلہم فہو حسن محمود باعتبار القصد والنیت. کہا شارح بخاری امام قسطلانی عمدۃ القاری شرح بخاری کتاب الحج کے اندر لکھتے ہیں کہ جو مقدس مقامات ہوتے ہیں ان کو بشرطے کے تبرک کی وجہ سے چوما جائے, اور اسی طرح نیک لوگوں کے ہاتھ پاؤں چومنا اچھا اور قابل تعریف کام ہے بشرطے کے اچھے ارادے اور اچھی نیت سے چوما جائے. اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بوارق محمدیہ کے اندر باپ داداؤں کی قبر کو چومنا اس کو جائز قرار دیا. تو سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اتنے دلائل جواز پہ پیش کیے جاتے ہیں اور جو عدم جواز پہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تشبہ بن نصارہ کی وجہ سے حرام ہے. علت کیا بتاتے ہیں کہ نصرانی ایسا کرتے ہیں اس لیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو اے سیدی اعلیٰ حضرت بتائیے یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں قبر کو چومنا؟ بات سمجھ آ گئی. اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا یہی جواب نامی جلد صفحہ 528 پہ موجود ہے. کھولیے گا نامی جلد صفحہ 528 پہ منوان یہی موجود ہے, منوان. تو اس لیے میں ذرا ادھر سے بھی پڑھ دوں تاکہ ذرا بیلنس برابر ہو جائے. اب یہ جناب والا یہ فتاوی رضویہ شریف نامی جلد, جو فتاوی رضویہ شریف نامی جلد کے صفحہ 500 جو ہے وہ 28 پہ موجود ہے, وہی فتاوی رضویہ شریف 22ویں جلد صفحہ 402 پہ بھی ہے. منوان وہی لفظ وہی دلائل. اب سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا ہوا, جواب کیا دیا؟ جواب دیا کہ فی الواقع بوسہ قبر میں علماء کا اختلاف ہے, اور تحقیق یہ ہے کہ وہ ایک امر ہے دو چیزوں دائی اور معنی کے درمیان دائر, یعنی ایک چیز کھینچتی ہے کہ یہ کروں, ایک چیز منع کرتی ہے کہ نہ کروں, ایک چیز یہ دعویٰ رکھتی ہے دائی ہے دعوت دیتی ہے کہ یہ کریں, ایک چیز مانے ہے. دائی کیا ہے؟ یعنی قبر کو بوسہ دینے کی طرف چیز کھینچتی کون سی ہے؟ فرمایا محبت. اور مانے کیا ہے؟ فرمایا ادب. مانے کیا ہے؟ ادب. آگے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ تو جسے غلبہ محبت ہو اس پہ مواخذہ نہیں, کیونکہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے. عوام کے لیے منع ہی احوط ہے, یعنی زیادہ احتیاط یہ ہے کہ عوام کو منع کیا جائے, مگر حرام پھر بھی اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا. اب اعلیٰ حضرت نے آگے جو دلائل دیے, جو دلائل ادھر وہی دلائل ادھر, اس لیے میں نامی جلد سے بھی پڑھ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پہ نہیں کئی مقامات پہ لکھا. اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پہلی دلیل قبروں کو چومنے کے حوالہ سے, سوال کیا ہے؟ قبر بوسی چوکھٹ بوسی. سوال کیا ہے؟ قبر بوسی چوکھٹ بوسی استانہ بوسی, یہ سوال ہے. اب میں نے پچھلے جمعے پہ بابا فرید کی چوکھٹ کو چومنے پہ 2 حدیثیں پڑھی تھیں, ابو ایوب انصاری والی اور حضرت بلال نے جو قبر رسول پہ چہرہ رگڑا. تو اس پہ کمنٹس کیا آئے
کتنا جاہل مولوی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہاں حضرت بابا فرید کی قبر اور کہاں قبر رسول یہ کہا گیا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کسی بھی شرعی مسئلہ میں دلیل کہاں سے پکڑیں گے، دربار رسالت سے پکڑیں گے نا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال یہ ہوا کہ قبر بوسی، اچھا مزے کی بات یہ ہے، یہاں جو ہے نا 22ویں جلد، وہاں تو مزار کو سجدہ، مزار کو چومنا، اور 9ویں جلد پہ سوال کیا تھا، پیر و مرشد کے مزار کا طواف کرنا اور مزار کی چوکھٹ کو بوسہ دینا اور چوکھٹ کو آنکھوں سے لگانا اور مزار سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کے ہاتھ باندھے ہوئے واپس آنا۔ یہ سوال ہے، یہ سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال ہے کہ مزار کا طواف کرنا، مزار کو بوسہ دینا اور مزار کی چوکھٹ کو بوسہ دینا، چوکھٹ کو آنکھوں سے لگانا اور مزار سے الٹے پاؤں پیچھے ہاتھ باندھے واپس آنا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب، مزار کا طواف کہ محض بنیت تعظیم کیا جائے ناجائز ہے۔ تعظیم بالطواف مخصوص بخانہ کعبہ ہے، مزار کو بوسہ نہ دینا چاہیے، علماء اس میں مختلف ہیں۔ کہیں بھی اعلیٰ حضرت نے حرام نہیں لکھا۔ وہ پچھلے جمعے والی بات میں پھر دہراؤں گا کہ احتیاط احتیاط، حرام نہیں، شرک تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو ایسے ہی بلنڈر کیے ان لوگوں نے، اور بہتر بچنا، اسی میں ادب زیادہ ہے۔ اگلے لفظ پڑھوں؟ آستانہ بوسی میں حرج نہیں۔ کیا ہے جی؟ جبران صاحب ادھر آؤ، چلو یہ تو میرا مرید آکسن اپنے مرید نے اٹھایا، جڑا میرا مرید نہیں وہ ادھر آوے، آپ آئیں، یہ نوجوان ہے بیٹا، یہ کیا لکھا ہو ذرا اونچا پڑھو۔ آستانہ بوسی میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، آستانہ بوسی میں جنہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں ان کو صرف جواب اتنا ہے کہ اب آپ کا دینی فریضہ بنتا ہے کہ آپ پوسٹ بنائیں۔ کیا؟ فتاوی رضویہ شریف 9ویں جلد صفحہ 528، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آستانہ بوسی میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی، آستانہ بوسی میں حرج نہیں، آنکھوں سے لگانا بھی جائز، کہ اس سے شرع میں ممانعت نہیں، شرع نے منع نہ کیا، اور جس چیز کو شرع نے منع نہ فرمایا منع نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر اللہ کا۔ ہاتھ باندھے الٹے پاؤں واپس آنا ایک طرز ادب ہے، اور جس ادب سے شرع نے منع نہیں فرمایا اس میں حرج نہیں۔ ہاں اگر اس میں دوسروں کو ایذا یا تکلیف کا اندیشہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور دسو جناب اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ اب پھر اسی صفحے پہ صفحہ 528 پہ دوسرا سوال، وہ بھی مزارات اولیاء کو چومنا کیسا ہے؟ بھائی بات یہ ہے، اب ایک مقام سے یوں کر کے پڑھ کے یوں کر کے رکھ دینا یہ کوئی دیانت نہیں ہے، آپ پورا پڑھیں، اور آپ کو پتہ ہے اس پہ میں نے کتنی محنت کی ہے۔ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس سیالی صاحب کتاب اٹھاتے ہیں ادھر آ کے پڑھ دیتے ہوں گے۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت، اور یہ میں پہلی دفعہ زندگی میں پڑھ رہا ہوں، یہ زندگی میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے نہیں پڑھا۔ ہاں یہ بات الگ ہے، مزارات پہ اگر جناب والا کو خرافات ہوتی ہیں، میں جتنا رگڑتا ہوں میرا دعویٰ ہے کوئی خطیب بھی اتنا نہیں رگڑتا، بلکہ مجھ پہ تو یہ تہمت لگائی جاتی ہے یہ ہے ہی پیروں کا گستاخ۔ رات کا خطاب میرے جناب والا یہ جس پیج پہ لائیو چل رہا ہے نا، اس پیج میں میرا رات والا خطاب سن لیں، معمولات اولیاء کے حوالہ سے میرا خطاب ہے، میں نے وہاں سارا قرآن پڑھا ہے اور ٹکا کے رگڑا دیا ہے پیروں کو، وہ سن لیجئے، لائیو رات کو چلا ہے میرے پیج پہ موجود ہے۔ یہ میں زندگی میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ایک تو اعلیٰ حضرت پہ تہمت، دوسرا ہم پہ تہمت، تیسرا ہمارے مسلک پہ اعتراض۔
عمران خان خصمن کھاوے سانو سنال مسئلہ ہی نہیں. مزارات اولیاء کرام کو بوسہ دینا. اگلا سوال پھر یہی سوال. اعلیٰ حضرت نے جواب کیا دیا؟ فی الواقع بوسہ قبر میں علماء مختلف ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ وہ ایک امر ہے دو چیزوں دائی اور معنی کے درمیان دائر. دائی محبت ہے، معنی ادب ہے. جسے غلبہ محبت ہو اس پر مواخذہ نہیں کیونکہ صحابہ سے ثابت. پھر وہی بات آ گئی نا جو 22ویں جلد میں تھی. اب اعلیٰ حضرت نے توجہ کرنا، سوال کیا تھا؟ چوکھٹ بوسی مدار بوسی. اب جواب سننا، اعلیٰ حضرت دلائل کتنے لاتے ہیں جواز کے. احتیاط بتائی مگر جائز ہونے پہ دلائل کتنے لائے. میں نے کہا نا میں چیلنج کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی حرام نہیں لکھا، احتیاط ضرور لکھی ہے، بلکہ جواز پہ فتوے دیے کہ جائز ہے. اور پہلی دلیل سن لیجیے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ سید نور الدین سمہودی رحمۃ اللہ علیہ وفا الوفا، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام ترمذی کی بھی استاد ہیں، امام نسائی کی بھی استاد ہیں، امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں، امام ابن ماجہ کے بھی استاد ہیں، سب سے ستہ کے مصنفین کے استاد ہیں. امام بخاری کی بھی استاد ہیں. کون؟ امام احمد بن حنبل، جن کو 7 لاکھ حدیثیں سندن متن نفس تھیں. ان سے آپ کے بیٹے شاہزادہ امام عبداللہ نے پوچھا کہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو چھوئے اور بوسہ دے اور ثواب الہی کی امید پر ایسا ہی قبر شریف کے ساتھ کرے یعنی بوسہ دے تو کیا اس میں حرج ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، لا بأس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں. اگلا حوالہ، دوسرا ریفرنس اعلیٰ حضرت قبر اور بوسہ آستانہ بوسی اور چوکھٹ بوسی اور قبر بوسی پہ دوسرا ریفرنس سیدی اعلیٰ حضرت لاتے ہیں. فرمایا یہ حدیث میں نے پہلے بھی پڑھی ہے، جس طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول مروان کے ظلم سے تنگ آ کے مسند احمد کا بھی ریفرنس ہے، مستدرک الصحیحین کا بھی ریفرنس ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت وہی بیان کر رہے ہیں. اور وفا الوفا امام سمودی نے بھی اس کو لکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول مروان کے ظلم سے تنگ آ کے قبر رسول پہ آئے، اپنا چہرہ قبر رسول پہ رگڑا. مروان نے آ کے پاؤں پہ ٹھوکر ماری، کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا نعم انی لم آت الحجرہ انما جئت رسول اللہ، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا. تیسرا ریفرنس سیدی اعلیٰ حضرت لاتے ہیں اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے، ابن عساکر نے بسند صحیح اس کو روایت کیا، اور یہی حدیث الجوہر المنظم کے اندر امام ابن حجر مکی نے بھی لکھی، اور یہی حدیث وفا الوفا کے اندر امام سمودی نے بھی لکھی. اور سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کی نامی جلد صفحہ 529 پہ یہی ریفرنس لاتے ہیں. چوکھٹ بوسی کے جواز میں، قبر بوسی کے جواز میں احتیاط اپنے مقام پہ. کیا کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی حضرت بلال کو خواب میں ملے. بلال وصال رسول کے بعد شام میں چلے گئے، شام کے چھوٹے ایک شہر حلب میں ٹھہرنے لگے. 6 مہینے کے بعد حضور خواب میں ملے. فرمایا بلال ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیے؟ وہاں سے بلال نے شد رحال کیا، سواری پہ سوار ہوئے، وقصد المدینہ، مدینے کا قصد کیا. فاتا قبر رسول اللہ، حضور کی قبر پہ آئے. کس پہ آئے؟ قبر پہ. یمرغ وجہہ علی قبر رسول اللہ، اور مصطفیٰ کی قبر پہ اپنا چہرہ رگڑا. مصطفیٰ کریم کی قبر پہ اپنا چہرہ رگڑا. اس کو دلیل بنایا کس نے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے چوکھٹ بوسی قبر بوسی کے جواز کے لیے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب جناب والا چوتھا حوالہ سیدی اعلیٰ حضرت وفا الوفا کا لاتے ہیں کہ امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ابن ابی سیف اور امام محب تبری مزارات اولیاء کو بوسہ دینا جائز سمجھتے تھے. اگلا حوالہ اسماعیل تیمی سے نقل ہے کہ محمد ابن منقدر تابعی رسول ان کو ایک مرض لاحق ہو گیا، وہ آئے قبر رسول پہ اور اپنا چہرہ قبر رسول پہ رگڑا. پوچھا گیا قبر رسول پہ چہرہ کیوں رگڑ رہے ہیں؟ کہا میں شفا لے رہا ہوں.
5واں حوالہ سیدی اعلی حضرت لاتے ہیں کہ علامہ شیخ عبد القادر فاقہی مکی اپنی کتاب مستطاب حسن التوسل میں لکھتے ہیں ہائے ہائے کہ خلوت میں جہاں اس کا اندیشہ نہ ہو کسی جاہل کا وہم اس کے سبب کسی ناجائز شرعی کی طرف نہ جائے، یعنی لوگوں کے سامنے نہ ہو لیکن اگر چھپ کے ہو تو حضور کی بارگاہ کی مٹی اور آستانہ پاک پہ اپنا منہ اور رخسار اور داڑھی رگڑنا مستحب ہے اور مستحسن ہے، اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، مگر اس کے لیے نیت کا اچھا ہونا اور غلبہ محبت کا ہونا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اگلا حوالہ سیدی اعلی حضرت لاتے ہیں کہ امام تقی الدین سبکی جیسے محدث وہ بچھونا، وہ گدڑی جس میں امام نووی بھی کہتے ہیں، نووی بھی کہتے ہیں، جس پہ شارح مسلم امام نووی یا امام نووی جس بچھونے پہ جس گدڑی پہ بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے، امام تقی الدین سبکی جیسا محدث اس بچھونے کو جا کے برکت کے لیے چومتا ہے۔ پھر اگلا حوالہ سیدی اعلی حضرت لاتے ہیں کہ حتیم کعبہ کے اندر جہاں حضرت اسماعیل کی حتیم شریف کے اندر جہاں حضرت اسماعیل کی قبر ہے، وہاں جا کے حضرت تاج العارفین امام سنت وہاں جا کے جہاں حضرت اسماعیل کی قبر ہے وہاں جا کے اپنا چہرہ اور داڑھی ملتے تھے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اب ذرا اگلی بات سننا، آخری حوالہ نامہ سیدی اعلی حضرت امام علامہ عبد الغنی نابلسی قدس سرہ القدسی حدیقہ ندیہ میں شرح طریقہ محمدیہ میں لکھتے ہیں کہ جب کسی مسئلہ کا ہمارے مذہب یا دیگر ائمہ مذاہب میں جواز نکل سکتا ہو تو وہ ایسا گناہ نہیں کہ اس پر انکار اور اس سے منع کرنا واجب ہو، ہاں گناہ وہ ہے کہ اس کے حرام ہونے اور اس کے منع ہونے پر اجماع ہو۔ اگر سیدی اعلی حضرت اس کو حرام یا ناجائز سمجھتے تو کبھی بھی اعلی حضرت جواز کے اتنے دلائل نہ لاتے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور پھر علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو نقل کیا ہے ریفرنس سیدی اعلی حضرت نے کمال کا ہے، فرمایا یاد رکھو جب کسی مسئلے کا ہمارے مذہب یا دیگر مذہب، ہمارا مذہب کون سا ہے؟ حنفی، دیگر ائمہ مذہب حنبلی، شافعی، مالکی، ٹھیک ہے، ان میں جواز نکلتا ہو یعنی جائز ہونے کی کوئی صورت نکلتی ہو تو یہ کوئی ایسا گناہ نہیں کہ اس پر انکار کیا جائے اور منع کرنا واجب ہو، نہ گناہ وہ ہوگا اور حرام اسے کہیں گے جس کے منع اور حرام ہونے پہ اجماع ہو۔ تو قبر بوسی، چوکھٹ بوسی، اس کو حرام ہم نہیں کہیں گے اور نہ اس سے روکیں گے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ سیدی اعلی حضرت کے دلائل ہیں۔ اور یہ پھر قبر چومنے والا آگے بھی سیدی اعلی حضرت یہی لکھتے ہیں، پھر یہی فتاوی رضیہ شریف نامی جلد صفحہ 526 کو پڑھ لیجئے، اس پہ بھی 3 سوال ہے۔ بوسہ قبر کا حکم کیا ہے؟ قبر کے طواف کا حکم کیا ہے؟ قبر کس قدر بلند ہونی چاہیے؟ یہ بھی پھر اس پہ سوال ہوا۔ سیدی اعلی حضرت نے اس کا جواب بھی یہی دیا کہ بعض علماء اجازت دیتے ہیں اور اجازت جواز کی روایات بھی نقل کرتے ہیں، جس طرح کشف الغطاء میں ہے اور کفایت الشابی میں ہے کہ قبر والدین کو بوسہ دینے کے بارے میں ایک اثر نقل کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ اس صورت میں کوئی حرج نہیں، اور شیخ بزرگ نے بھی شرح مشکات میں بعض آثار میں اس کے وارد ہونے کا اشارہ کیا، اس میں حرج نہیں، مگر جمہور علماء اس سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، مکروہ کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ اعلی حضرت نے جہاں بھی لکھا دست بوسی، قدم بوسی، قبر بوسی، آستانہ بوسی، چوکھٹ بوسی، ہر مقام پہ اعلی حضرت نے احتیاط لکھی ہے، حرام کہیں بھی نہیں لکھا، بلکہ جواز کے دلائل پیش کی ہیں۔ اعلی حضرت نے جواز کے دلائل پیش کی ہیں۔ تو یہ 2 مقامات ہر بندے کو پڑھنے چاہیے، ایک تو یہ رسالہ ابر المقال فی استحسان
قبلۃ الاجلال، بوسہ تعظیمی کے مستحسن ہونے پہ اعلیٰ حضرت نے یہ جناب والا لکھا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، اسی کے پچھلے صفحے پہ آ جائیے، صفحہ 338، اس پہ سیدی اعلیٰ حضرت سے پھر یہی پوچھا گیا، مرید اپنے پیر کا ہاتھ بعد مصافحہ چومنا اور ایک ضروری آنکھوں کو چومنا کیسا ہے، مصافحہ ہاتھ پاؤں کو چومنا کیسا ہے، مرید اپنے پیر کا ہاتھ بعد مصافحہ چومنا ایک ضروری امر اپنے لیے سمجھے جائز ہے کہ نہیں۔ یعنی یہ 5 سوال اکٹھے ہیں کہ پیر ہاتھ چوموائے یا مرید ہاتھ چومے، پاؤں چومے، تو کیا یہ فعل جو ہے صحابہ سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، ازروع فقہ حدیث اور رسوم شیوخ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ جواب، بزرگان دین مثل پیر عالم سنی کے ہاتھ چومنا جائز بلکہ مستحب بلکہ سنت ہے۔ ہاں کسی دنیا دار کا ہاتھ دنیا کے لیے چومنا منع ہے، دنیا دار کے ہاتھ چومنا منع ہے، دنیا دار کے پاؤں چومنا منع ہے، مگر کسی عالم کسی بزرگ کے ہاتھ پاؤں چومنا جائز ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے کتنے مقامات سے اعلیٰ حضرت کو پڑھ دیا؟ یاد ہے؟ یاد ہے؟ نہیں یاد؟ میرا خیال ہے پورا گھنٹہ مجھے ہو گیا صرف اس ایک مسئلے پہ اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہو۔ اب ان لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے جن لوگوں نے اس کو حرام کہا ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت کے متعلق یہ بیان کیا کہ انہوں نے حرام لکھا۔ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، ٹائم میرے پاس نہیں ہے، کہ میں نے یہ ثابت کیا کہ اعلیٰ حضرت کی فکر کیا ہے، قبر بوسی جائز، چوکھٹ بوسی جائز، آستانہ بوسی جائز، قدم بوسی جائز، دست بوسی جائز، مگر احتیاط ادب یہ ہے کہ نہ کیا جائے۔ بات سمجھ آئیے؟ صرف احتیاط، جو پچھلے جمعے بھی عرض کیا، حرام کہیں بھی نہیں لکھا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جواز کے باقاعدہ دلائل کوٹ کیے ہیں اور وہ بھی آثار صحابہ سے لائے۔